الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ ذی وقار کائنات کی اولین فصل بہار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بزم ہستی کے تاجدار آئے، گلشن دہر کی بہار آئے، جن کے دامن میں چھپ سکے دنیا وہ رسول کرم شعار آئے. میرے اللہ بدلے گا نظام گلستاں کب تک، میرے اللہ بدلے گا نظام گلستاں کب تک، رہیں گے پھول خاروں میں نصیب دشمناں کب تک. کبھی تو راحت منزل میرے حصے میں آئے گی، کبھی تو راحت منزل میرے حصے میں آئے گی، مجھے دھوکے پہ دھوکا دے گی گردے کارواں کب تک. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروار پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبے کے بعد جس آیت بینہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت طیبہ کی روشنی میں گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور استقامت کے ساتھ حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اللہ کے دنوں کی لوگوں کو یاد دلاتے رہو، تذکرہ کرتے رہو. دن رات، صبح و شام، ساعت، مہینہ اور سال، ہر دن اللہ رب العزت ہی کا ہے. پھر اس آیت طیبہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دنوں کی لوگوں کو یاد دلاتے رہو، یاد کرو اللہ کے دنوں کو، تذکرہ کرو اللہ کے دنوں کا.
تو اس سے مراد کون سے دن ہیں؟ تمام مہینے اللہ ہی کے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس آیت طیبہ میں حکم دیا ہے ہمیں کہ ان ایام کو یاد کریں جن ایام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں پر انعامات فرمائے، یا اس دنیا میں کسی اپنے محبوب بندے کو بھیجا، یا اس دنیا سے اپنے کسی محبوب بندے کو اپنے قرب خاص میں بلا لیا۔ یہ تمام دن اور مہینے اگرچہ اللہ کے ہیں، لیکن جن دنوں کو، جن مہینوں کو اللہ والوں سے، اللہ تعالی عز و جل کے شاعر سے، اللہ کے محبوبوں سے ذرا سی بھی نسبت ہے تو وہ خاص اللہ کا دن ہے۔ احادیث طیبات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جب جب بھی انعام فرمایا ان دنوں کی خصوصیت کو کتاب و سنت میں بیان فرمایا گیا، کتاب و حکمت میں ذکر کیا گیا۔ کتاب سے مراد تو قرآن کریم ہے، اور سنت و حکمت سے مراد آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبات ہیں۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اس کے بعد سے دنیا والوں کا سلسلہ جب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے بندوں پر انعامات کی بارش برسائی، انبیاء و مرسلین کو بھیجا، اور جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ان پیارے صحابہ کی عظیم جماعت کو چھوڑا کہ جنہیں نجوم ہدایت خدا کا نعمت نے فرمایا، اور ان کے بعد یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ سلسلہ تو ذہب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتاب و سنت کی تعلیم صحابہ اکرام کو دی، صحابہ اکرام سے تابعین نے لی، تابعین کرام سے تبع تابعین نے لی، پھر ائمہ ملت دین نے، پھر ائمہ سے علماء ربانین، مجتہدین اور اولیاء کاملین تعلیمات کا سلسلہ اختیار کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہر زمانے پہ نجوم ہدایت بھیجے۔ آپ زمانہ قریب میں دیکھیے تو ایسے عارف باللہ اور اہل اللہ سے دنیا خالی نہیں جنہوں نے بغیر لومۃ لائم کی پرواہ کیے ہوئے اعلاء کلمۃ الحق فرمایا، اور یہ سلسلہ انبیاء کرام کی آمد تو بند ہو گئی، لیکن یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ علماء کرام اور اولیاء اعظام کے ذریعے قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ میں نے جو آیت بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت پاک میں فرمایا جا رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے اس آیت بینہ کی تلاوت کی۔ آپ کا رب عز و جل ہر مہینے کو اپنے فضل خاص سے، خاص انعامات سے آراستہ فرماتا رہا ہے۔ رجب ترجیب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے تعظیم کے، عظمت کے، تو گویا یہ ماہ مبارک عظمت والا، تعظیم والا، عزت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا عدت شہور عند اللہ 12 شہورا، یہ بات انتہائی معروف و مشہور ہے کہ اللہ کے نزدیک سال کے مہینے 12 ہیں۔ ہر مہینے میں کچھ خاص خصوصیات ہیں۔ یہ اسلامی سال کا ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس کو 7ویں مہینے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ ماہ مبارک توبہ اور ادائے زکوٰۃ کے لیے اسلام میں معروف ہے۔
اسلامی بینکنگ نظام میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا سلسلہ اسی ماہ مبارک سے شروع ہو کر اسی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ گویا سالانہ زکوٰۃ کا سلسلہ رجب کے مہینے میں ہے، اور یہ مہینہ توبہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس ماہ مبارک کو توبہ سے معصوم خاص نسبت رکھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اور مومنین کو اس ماہ مبارک میں خاص تحریص و ترغیب توبہ کی دلائی۔ واجب علی الناس ان یتوبوا ولکن ترک الذنوب اوجب۔ علماء ربانین فرماتے ہیں کہ مومنین پر گناہوں سے توبہ کرنا تو واجب ہے، کہ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، توبہ کرو اور گناہوں سے مغفرت کے طالب رہو۔ لیکن علماء ربانین فرماتے ہیں کہ توبہ تو لوگوں پر واجب ہے ہی، گناہوں سے یہ کہ وہ گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، لیکن گناہوں کا ترک کر دینا یہ اور زیادہ وجوب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو حسن اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک کا نام رجب المرجب کے علاوہ عصب بھی ہے۔ عصب کے لغت میں معنی ہے انڈیلنا۔ گویا اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے توبہ کرنے والے بندوں اور رجوع الہا کرنے والے بندوں پر اس ماہ مبارک میں اپنے رحمت و انوار کو انڈیلتا ہے، یا یہ معنی ہے عصب کے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل مومنین کی عبادات پر انوار و فیضان کے دریا اس ماہ مبارک میں انڈیلتا ہے۔ حدیث طیبہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو خبردار ہو جاؤ کہ یہ رجب کا مہینہ اللہ کے عصم کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ عز و جل اپنی رحمتوں اور برکتوں کو خاص طور پر بندگان ایمان پر، مومنین پر انڈیلتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی طرف سے اس ماہ مبارک کو بعض خاص خصوصیات عطا ہوئی ہیں۔ عرفاء فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں، جیسا کہ حضور سیدنا غوث العظم محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حرف ہیں۔ ایک راہ، اس سے مراد رحمت خداوندی ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں اپنے مومن بندوں پر رحمتوں کا خاص نزول فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں دوسرا حرف ہے جیم، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جنت عطا فرماتا ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں تیسرا حرف ہے با، اس سے یا تو یہ مراد ہے کہ یہ اللہ کی خاص برکتوں کے ظہور کا مہینہ ہے، خاص برکات کے نزول کا مہینہ ہے، یا بے سے مراد بر ہے، بر کے معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں، یہ خاص نیکیاں اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے جسے متعدد راویان حدیث اور صحابہ اکرام نے روایت کیا۔ قال النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصوم جنۃ جنۃ من النار، روزہ ڈھال ہے، کیسی ڈھال؟ جہنم کی آگ سے بچانے والی ڈھال۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ کے راوی ہیں۔ دہلوی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رجب شریف کے مہینے میں 3 روزے رکھے، پورے مہینے میں کوئی 3 روزے اس نے رکھ لیے،
تو ان 3 روزوں پر اللہ تعالیٰ عز و جل سے 9 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ انہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رجب کے مہینے کے 3 روزوں پر 9 سال کے اجر و ثواب کی بشارت نہ سنی ہو۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ ماہ مبارک کیسی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماہ مبارک عظمت والے مہینوں میں سے ہے، رجب کا مہینہ۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں دعا کرنے والا مومن جو دعا کرتا ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ پھر ارشاد فرمایا ایک تو رجب المرجب کی پہلی تاریخ، پہلی رات، دوسری شعبان المعظم کی 15ویں شب، تیسری عید الاضحیٰ کی شب، چوتھی عید الفطر کی شب۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا اس کو اللہ تبارک و تعالی 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہی نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا جس نے رجب المرجب میں پہلی تاریخ کو روزہ رکھا اگر کسی کو پہلی تاریخ کا علم نہ ہو تو وہ جس وقت علم ہو جائے خواہ وہ 2 تاریخ ہو تو اسی نیت سے روزہ رکھے کہ وہ اجر و ثواب پائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں روزہ اللہ تعالی کے تقرب کی خاص عبادت ہے، جو شخص اللہ کا قرب خاص چاہے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث طیبہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرض الموت میں ام المومنین حضرت طیبہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ایسا کوئی عمل مجھے تعلیم فرمائیں کہ میں قیامت میں سرکار کے سب سے زیادہ قریب رہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور آقا نعمت کا طریقہ کرم تھا کہ محبت کے وقت حضرت ام المومنین کو عائش فرماتے تھے۔ ارشاد فرمایا عائش روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو، اگر میرا قرب خاص چاہتی ہو تو روزے کی توجہ کرو اور روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اس زمانے میں جہاں اور بہت سی خرابیاں آئیں وہاں یہ بھی ایک خرابی واقع ہو گئی کہ نفلی عبادات سے ہم لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دہلوی نے روایت کی، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رجب المرجب کی 27 تاریخ کا روزہ رکھا اور اس رات عبادت کی اللہ تعالی عز و جل اسے 60 مہینوں کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں اس روایت کے تعلق سے فرمایا کہ 60 سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رجب نام ہے اس ماہ مبارک کا۔ بعض علماء ربانین و عارفین نے فرمایا کہ رجب جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اشد بیاضن، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ماؤہا اشد بیاضن، اس کا پانی انتہائی شدید سفید ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید، اور مٹھاس سبحان اللہ فرماتے ہیں شہد سے زیادہ میٹھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا۔
ابرد من الثلج، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا پانی، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس نہر کا پانی انہی لوگوں کو پینے کے لیے ملے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں سب سے پہلی بار جب حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے تو یہ رجب ہی کا مہینہ تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس ماہ مبارک میں معراج کرائی گئی تو وہ رجب المرجب ہی کا مہینہ تھا اور 27 تاریخ تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے بلاوے پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایسا قرب خاص اور لطف خاص ہوا کہ ان کے رب عز و جل نے ماتھے کی آنکھوں سے بلا حجاب اپنا دیدار کرایا، اور اللہ کے حبیب کو کتنا قرب حاصل ہوا، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اے محبوب قریب آئیے، سرکار قریب ہوئے، یہاں تک کہ دو کمان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی کم فاصلہ رہا، اور میرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی۔ اس شان سے دیدار ہوا کہ نہ چشم مبارک جھپکی، نہ اللہ کے حبیب غشی یا بے ہوشی کی طرف گئے، گویا اللہ کے حبیب کو اللہ کا دیدار اس شان سے ہوا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس ماہ مبارک کو یہ نسبتیں اور عظمتیں ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں فرمایا رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اسے اللہ تعالی سے خاص نسبت ہے۔ وہ بندے جو رب کا قرب خاص چاہتے ہیں وہ اس ماہ مبارک میں اپنی رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، روزہ رکھیں اور نفل عبادات سے اس کی طاق راتوں کو مزین کریں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، پھر فرماتے ہیں وہ شعبان و شہری، اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اسے مجھ سے خاص نسبت ہے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جب رجب کا چاند نظر آتا اللہ کے حبیب بنفس نفیس رجب کے چاند کو ملاحظہ فرماتے، اور جب مشاہدے میں آتا ملاحظہ فرماتے تو دستے کرم اٹھا کر یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجبا و شعبانا و بلغنا الی رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت رکھ اور شعبان المعظم میں برکت رکھ اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس ماہ مبارک میں جہاں اور خصوصیات ہیں وہاں اس ماہ مبارک کی 27 تاریخ خاص افادیت اور اہمیت کی حامل ہے۔ یہ شب معراج ہے، اس رات کو عبادت کرنے والے قرب خاص کے حقدار ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ 27ویں شب میں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فرشتے اس مبارک رات میں نزول کرتے ہیں وہ ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام بعض خوش نصیبوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے یہ مصافحہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں نہ ڈالے، گویا وہ امین سے مصافحہ کر کے امان میں آ جاتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 27 تاریخ کا روزہ رکھو کہ یہ روزہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگر تم جان لو کہ اس روزے کا کتنا اجر و ثواب ہے تو کبھی غفلت نہ برتو۔ درود پاک سنائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے رہو، ان کا تذکرہ کرتے رہو۔ اس آیت طیبہ نے ببانگ دہل اعلان کر دیا کہ یادیں باقی رکھی جانا چاہیے۔ اسلام یادوں کو باقی رکھنے کا حکم دیتا ہے، مٹانے کا نہیں۔ اگر آپ تاریخ اسلام کو مشاہدہ کریں گے، ملاحظہ کریں گے، تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے یادگاروں کو باقی رکھنے کے لیے عبادات سے جوڑ دیا ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک عمل، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا اخلاص، اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کی دعا کو قبول فرمایا کہ مولا میرے ذکر کو بعد والوں میں باقی رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو باقی کس شان سے رکھا؟ نماز میں درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب کا اور حضرت ابراہیم خلیل کا ذکر باقی رکھنے کے لیے اسے نماز میں اپنے محبوب سے حکم کرا دیا کہ یہ نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ میرے حضور کا عالی مقام کیا کہنا، میرے حضور کا عالی مقام کیا کہنا، نماز میں ہے درود و سلام کیا کہنا۔ یہ یادگاریں مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کا نامزد ذکر نماز جیسی محترم بالشان عبادت میں شامل کر دیا۔ جبھی تو امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت فرماتے ہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کیوں؟ پہلے مصرے میں اس کا سبب ذکر کر دیا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر یہاں سے ملے گا تو ملے گا، اور اگر یہاں سے انکار ہوا تو وہاں سے کچھ نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اللہ کے دن کون سے دن ہیں؟ جس دن اس کا کسی محبوب بندے پر خاص انعام ہوا، اسے وہ دن اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنا دن بنا لیا۔ اسے کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں پر جن دنوں میں انعام کیا ان دنوں کو اپنا دن فرمایا۔ تم بھی اگر رب تعالیٰ کے اپنا بننا چاہتے ہو تو اس کے محبوبوں کو سینے سے لگائے رکھو، ان کے دامن کو تھامے رکھو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ایک صالح بندی صفا و مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مطاف میں اس مقام پر جہاں بیر زمزم ہے، پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ماں کی ممتا بے قرار ہوئی، پانی کی تلاش میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں
صفا پہاڑی پر تشریف لے گئیں، پھر وہاں سے مروہ کی طرف چلی۔ جب تک آپ پہاڑی پر رہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نظر رہی۔ جب آپ نیچے کے حصے میں آئیں تو نگاہ سے شہزادہ اوجھل ہو گیا تو فوراً بے قرار ہو کر دوڑی، تیزی سے چلی، پھر مروہ پر پہنچی۔ اب مروہ سے دیکھا اسی بے قراری کے ساتھ صفا و مروہ کے 7 شوط، 7 چکر لگائے۔ ان کے رب عز و جل کو یہ ادا کتنی پیاری آئی، کتنی محبوب لگی، کتنی پسند آئی۔ اس بے قراری سے پانی تلاش کیا جا رہا ہے، کس شان سے پانی عطا کیا گیا۔ اچانک دیکھتی ہیں کہ کسی چیز کی گھڑگھڑاہٹ کی آواز ہے جو بادل کی آواز سے مشابہ ہے۔ بے قرار ہو کر صفا سے نظر اٹھاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ایک سایہ ہے، دوڑی ہوئی قریب آتی ہیں، مبادا کوئی چیز بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کی ایڑیوں سے پانی جاری، پانی بہ رہا ہے۔ جہاں حضرت اسماعیل کی ایڑی کی رگڑ لگ رہی ہے وہاں پانی بہ رہا ہے۔ آپ نے فوراً ریتے کی منڈیر بنائی اور ارشاد فرمایا زمزم، ایک روایت میں فرمایا جم جم۔ یہ دونوں زبان سریانی اور عبرانی کے لفظ ہیں، اردو ترجمہ اس کا ہے تھم تھم، ٹھہر ٹھہر۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ کی بندی سیدہ ہاجرہ ریتے کی منڈیر لگا کر اس پانی کو نہ روکتی تو دور تک یہ پانی پھیل جاتا اور دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان نسبتوں کے قربان جائیے۔ احادیث طیبات کا مطالعہ کرتے وقت آنکھوں میں بریلی کا سرما سجا کر ذرا مطالعہ کرو، اس کو محبت کی نظر سے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے محبوب نے اس مبارک پانی کے متعدد نام رکھے۔ ایک نام اس کا ماء الشفا بھی ہے، ایک مائے زمزم بھی ہے، ایک حضمت جبرائیل بھی ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے جب قدم پاک کی ٹھوکر سے چشمہ پھوٹ گیا تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کی ضرب سے، بازو کی ضرب سے اسے گہرا کر دیا۔ جب ان کے بازو کی ضرب سے یہ گہرا ہوا تو اس کا نام میرے آقا نے حضرت جبرائیل رکھ دیا۔ مائے شفا اس لیے کہ کیسا ہی مریض ہو جسے کہیں سے آرام نہ ہوتا ہو، شفا کی نیت سے زمزم پیے، اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فضل خاص سے شفا عطا فرماتا ہے۔ کتنے لوگ حرمین طیبین میں ہمیں ملے جو حرم پاک ہی میں رہتے ہیں۔ ہم نے معلوم کیا آپ کب سے ہیں؟ ایک بوڑھے شخص نے بتایا مجھے یہاں 38 سال ہو گئے۔ میں نے اظہار مسرت کے ساتھ پوچھا کہ یہ قیام کیسے ہوا؟ فرمایا مجھے ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ تمہیں بلڈ کینسر ہو گیا ہے، اور یہ بلڈ کینسر ایسا موذی مرض ہے کہ جان لے کر ہی پیچھا چھٹتا ہے۔ جب میں نے یہ جانا تو سوچا کہ میں اپنے بچوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنوں۔ میں نے کہا مجھے عمرے کے لیے بھیج دو۔ جب میں یہاں پہنچ گیا تو میں سرکار کی ڈیوڑی پر مچل گیا اور یہیں حرم پاک میں رہ گیا، اور میرا کھانا پینا میں نے زمزم شریف اور جو کھجوریں مجھے حاصل ہو جاتی ہیں انہی کو بنا لیا۔ میں نہیں جانتا کیسا مرض تھا، کیا مرض تھا، میں تو یہاں رہ کر شفا یاب ہوں۔ 38 سال سے میں کہیں گیا نہیں، اس لیے کہ میں نے اپنا پاسپورٹ ختم کر دیا تھا۔ ایسے کتنے واقعات حرمین طیبین کے ہیں جنہیں علماء کرام نے بالخصوص وفاء الوفا میں امام سمہودی علیہ رحمت الباری نے ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کا رب جن بندوں پر جو انعام کرتا ہے ان کی یادگار قائم کر دیتا ہے۔ حج والوں کے لیے یہ لازم کر دیا گیا کہ جب طواف کعبہ کر چکو تو تم صفا و مروہ کی سعی کرو، یہ عمل تمہارے لیے واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری محبوب بندی کی ادائیں ہمیں پسند آئی ہیں، تم ان کی اداؤں کی نقل کرو، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تمہاری عبادت ہو جائے گی۔ اور اس یادگار کو قائم رکھنا ہی مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے آج بھی جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں، ایسی صدہ مثالیں عبادات سے دی جا سکتی ہیں۔ معلوم ہوا
کہ وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں پر جب جب جو انعام کیا ہے اس انعام کے نسبتی دنوں کو یاد رکھو اور یاد کیا کرو، تم پر بھی اس دن خاص انعام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رجب المرجب کی تاریخوں میں دعا کے تعلق سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 5 راتیں ہیں ایسی خاص جن میں تم ذکر کر کے دعا کرو تو دعا رد نہ ہوگی۔ ایک رات تو فرمائی رجب شریف کی پہلی رات، دوسری شعبان المعظم کی 15ویں شب، تیسری جمعے کی شب، یہ تو ہر ہفتے آتی، اور 2 عیدین کی مبارک راتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کے فیضان اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعے میں اسی مہینے کی نسبت سے آنے والی بہاروں میں سے کچھ بہاروں کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔